علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اپنے طالب علم سے پوچھا، اپنے شاگرد سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جن کا نام ہے محمد بن علی، پوچھا کہ ظہر کی نماز پڑھی؟ کہا حضرت پڑھی نا، یہی مصر کا واقعہ ہے۔ کہاں کا واقعہ ہے؟ مصر۔ کہا کہ حضرت یہی مصر کی جامع مسجد میں میں نے پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی۔ تو کیا فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی نے؟ کیا فرمایا؟ ظہر کی نماز یہاں پڑھی؟ کہاں؟ مصر کی جامع مسجد میں، آپ نے بھی تو حضرت وہی پڑھی۔ علامہ جلال الدین نے فرمایا یہی پڑھی، لیکن عصر کی نماز مکے میں پڑھنا چاہتا ہے۔ عصر کی نماز کہاں پر؟ بولو بولو کہاں پر؟ مکے میں، حرم میں، کعبہ شریف کے سامنے پڑھنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت عصر کی اذان ہوئی مصر میں ہی پڑھے ہیں، اور آپ کہہ رہے عصر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ بس علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا پاؤں دبانا بند کرو، کھڑے ہوئے کہا وضو کرو، جاؤ وضو کرو۔ وضو کر کے آئے، یہ بھی وضو کر کے آئے، کہتے بس عصر کی جماعت کھڑی ہونے میں تھوڑی دیر باقی ہے، عصر کی اذان ہو چکی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے کیا فرمایا؟ آنکھ بند کرو، بند کرو۔ محمد بن علی اپنے طالب علم، اپنے شاگرد سے کہا آنکھ بند کرو۔ میرے دوستو آج بھی وہ عربی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد بن علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں بند کی، کہا کہ آنکھ کھولو، کہا پلک جھپکنے کے برابر آنکھ بند کی اور کھولی۔ محمد بن علی فرماتے میرے شیخ علامہ جلال الدین نے میرا ہاتھ پکڑا، آنکھ کھولی تو ہم کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ کس کے سامنے کھڑے ہوئے؟ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اور سننا، جیسے عصر کی نماز ہو گئی، وہ شاگرد کہتے ہیں عصر کی نماز ہو گئی۔ عصر کی نماز کے بعد میں نے کہا حضرت مکے آ گئے، مصر کب جائیں گے؟ ہم نے تو گھر میں خبر بھی نہیں کی ہے۔ تو کہا جب آئے ہو تو طواف تو کر لو۔ کہتے میں نے طواف کیا۔ سنو، وہ محمد بن علی شاگرد فرماتے میں نے طواف کیا، میرے شیخ علامہ جلال الدین سیوطی نے طواف کیا، ہم نے زمزم کا پانی پیا، اور اس کے بعد پھر فرمایا اے میرے شاگرد آنکھیں بند کر۔ محمد بن علی فرماتے اللہ کی قسم میں نے آنکھ بند کی اور کھولی تو جس جگہ پر ہم بیٹھے تھے مصر میں اسی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے۔ تو شاگرد جو ہے وہ تو حیران ہو گئے، کہا حضرت آپ تو اتنے اونچے مرتبے والے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کو کہا تو اتنے اونچے مرتبے والے، تو علامہ جلال الدین نے کیا فرمایا؟ ارے یہ تو آج تو نے عصر کی نماز وہاں پڑھا، 30 سال سے میں وہیں پر روزانہ عصر کی نماز پڑھتا ہوں۔ کہ اگر کوئی چوری کرے اسلامی قانون ہو تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور اگر اسلامی قانون نہیں، جیسے یہاں کوئی ہاتھ کو کاٹنے والا نہیں بلکہ کبھی چور کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر پتہ چل گیا تو لوہے کی چھری سے تیرے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، اور اگر قیامت کے دن وہ راز کھلا اللہ جہنم کے لوہے کی آگ سے تیرے ہاتھ کو کاٹیں گے۔ جب ایک مرتبہ دونوں باپ بیٹے جمع تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عبد الرحمان، اب تو دونوں مسلمان، بیٹے نے کیا کہا؟ ابا، بیٹے حضرت عبد الرحمان نے کہا ابا، ابو بکر سے فرمایا ابا بدر کے میدان میں کئی مرتبہ آپ سامنے آئے، لیکن باپ تھے نا اس لیے چھوڑ دیا۔ کہا بدر کے میدان میں کئی مرتبہ آپ سامنے آئے لیکن باپ تھے نا اس لیے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اچھا ہوا بیٹا تو بدر کے میدان میں میرے سامنے نہیں آیا، ایک بار بھی آیا ہوتا تیرے دو ٹکڑے کر دیا۔ تو کہا ابا آپ کو بیٹا یاد نہیں آتا؟ کہا نبی کی محبت میں ہم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ نبی کی محبت آگے ہوا کرتی ہے، بچوں کی محبت بھی پیچھے ہوا کرتی ہے۔ اس کا نام ہے غلامی میرے پیاروں، اس کا نام ہے اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور وہ حضرت ابو بکر کو گالی دے رہا اور اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول مسکرا رہے۔ اب جب بہت زیادہ گالی دی نا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا انت سفیہ، کب سے گالی دیتا ہے؟ بے وقوف ہے، کب سے گالی دیتا ہے مجھے؟ بے وقوف ہے۔ اتنا کہا اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ پہلے کہہ رہے تھے سبحان اللہ، جب حضرت ابو بکر کو گالی دی جا رہی تھی تو ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت ابو بکر نے سامنے جواب دیا تو ہمارے نبی نہیں ایسا نہیں، ساتھ میں کہو، جب حضرت ابو بکر کو گالی دی جا رہی ہمارے نبی مسکرا رہے، بھائی ہمارے نبی مسکرا رہے، سبحان اللہ کہہ رہے، ہمارے نبی مسکرا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر کو گالی دی جاتی نبی مسکراتے ہیں، اور جب حضرت ابو بکر سامنے جواب دیتے تو ہمارے نبی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، کہا اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہو؟ این تذهب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ اللہ کے رسول آپ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سن، جب تجھے گالی دی جاتی تھی میں مسکراتا تھا، تجھے گالی دی جاتی تھی میں مسکراتا تھا، اس سے کہ گالی دینے والا تجھے گالی دیتا تھا اور جبرائیل اس کو جواب دیتے تھے، فرشتے اس کو، لیکن جب تو نے جواب دینا شروع کیا فرشتے چلے گئے تو میں سوچا میں بھی کیا کروں، میں بھی چلا گیا۔
بکر سے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی کو کہا ایک کام کر، جو میں دیتا ہوں نا اس میں سے روزانہ تھوڑا تھوڑا بچایا کر، تھوڑا تھوڑا بچایا کر۔ اب وہ بیوی نے روزانہ تھوڑا بچایا، تھوڑا بچایا، تھوڑا بچایا۔ لکھا ہے کہ پورے 5.5 مہینے کے بعد وہ بیوی ایک صبح میں کہتی ہے ابو بکر اتنا پیسہ بچ گیا جس سے حلوہ تیار ہو جائے گا۔ فرمایا ابو بکر نے اس کا مطلب ہے کہ اتنا پیسہ زیادہ میرے گھر میں آتا تھا، آج سے ہمارا خرچ کم ہوگا اور اتنا پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کو اپنی باڈی کو بحال رکھنا ہو، کسی کو صحیح رہنا ہو، 5 وقت کی نماز کی پابندی سنت اور نوافل کے ساتھ کرے۔ علامہ جلال الدین کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا اس سے بڑھ کر کوئی جوگنگ دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ خواجہ غریب نواز، ارے بولو کون؟ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی کتنے پیار سے فرماتے۔ میرے پیاروں میں کہتا ہوں اگر یہ جملہ میرے اور آپ کے دل میں لگے تو قسمت بدل جاوے۔ اللہ والوں کا ایک جملہ ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ والوں کا ایک جملہ ہدایت کے لیے کافی ہوتا۔ وہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی رکھ لے، داڑھی رکھ لے، داڑھی رکھ لے، قیامت کے میدان میں نبی تجھے پہچان لیں گے۔ کتنا کافی ہے، قیامت کے میدان میں نبی تجھے پہچان لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ داڑھی نہیں رکھے گا، قیامت کے میدان میں نبی کہیں گے میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا۔ بتاؤ سارا کا کرایا سب بیکار ہو جائے گا۔ ارے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ پوچھو فاطمہ کو کہ چکی جو گھمائی جاتی ہے یہ حضرت فاطمہ تو روک دیتی ہے، اس کے بعد گھنٹے تک وہ چکی کا جو پارٹ گھومتا ہے، پوچھو فاطمہ کو گھومتا نہیں گھومتا، اور وہ گھمانے والا جبرائیل ہوا کرتا ہے۔ حسن اور حسین یہ دونوں جھولے میں ہوتے ہیں، فاطمہ جھولا دیتی تھک جاتی ہے، پھر بھی جھولا صبح سے شام تک چلتا ہے۔ پوچھو وہ جھولا کون چلاتا؟ وہ جبرائیل ہی تو تمہارے گھر میں آ کے چلاتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا اللہ کے رسول جھولا چلتا تو، لیکن آج پتا چلا کہ فرشتوں کا سردار ہمارے گھر میں جھولا جھولنے آتا ہے۔ لیکن قسم اللہ کی یہ جب پتھر جنت سے آیا تھا تو کالا نہیں تھا، یہ کالا نہیں تھا، حدیث میں لکھا ہے یہ کالا نہیں تھا۔ یہ پتھر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اتنا چمکتا تھا کہ جب پتھر رکھا تھا تو مشرق اور مغرب میں اجالا ہو گیا تھا۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور یہ اتنا چمکتا تھا کہ مشرق مغرب میں اجالا ہو گیا۔ لیکن میرے نبی نے کہا پتھر سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، چمکتا تھا، لیکن انسان کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ نبی نے فجر پڑھائی، حضرت ابو بکر فجر کی نماز پڑھ کے باہر آ رہے، ایک صحابی دوڑتے اس زمانے میں ٹائم نہیں ہوتا تھا، بس سب جمع ہو گئے، نماز ہو گئی، ایک صحابی دوڑتے آئے، جب مسجد کی سیڑھی پر آئے کہا ابو بکر نماز ہو گئی، کہا نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، نماز کا وقت تو باقی، بھائی جماعت ہو گئی، کہا نبی نے نماز پڑھا دی، کہا پڑھا دی، بس وہ آنے والے صحابی نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو، بھائی چیخ ماری، اور جب ہوش میں آئے تو ابو بکر نے کیا فرمایا تجھے نماز چاہیے؟ نبی کے پیچھے والی نماز چاہیے؟ کہاں چاہیے؟ کہا میری لے لے، اور تو نے جو چیخ ماری وہ مجھے دے دے، یہ نماز لے لے اور جو تو نے چیخ ماری وہ مجھے دے دے۔ میرے دوستو وہ صحابی نے کہا منظور، ابو بکر نے کہا لکھ کے دے دے، آج کی فجر کی نماز تجھے دے دی، اور جو تو نے چیخ ماری وہ میں نے لے لی۔ میرے دوستو ہمارے نبی آئے اور کہا ابو بکر تو بڑا چالاک نکلا، اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ سننا، خواجہ محمد دہدار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دے دینا، مجھے کفن پہنا دینا، اور اس کے بعد میرے سامنے بال مبارک رکھ دینا، بال مبارک جس طرف چل پڑے سب کو وہ حق ملنے والا ہے۔ میرے دوستوں لکھا ہے کہ نہیں تو تقریباً 1200 مرید، کتنے 1200 مرید تو سامنے بیٹھے تھے جو حضرت سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو تھا کہ بال مبارک میرے پاس آئے گا، وہ سوچتا بال مبارک میرے پاس آئے گا، چنانچہ حضرت خواجہ محمد دہدار رحمت اللہ علیہ کو غسل کروایا گیا، غسل کروانے کے بعد آپ کو کفن پہنایا گیا، کفن پہنانے کے بعد آپ کو رکھا گیا، آپ کا مبارک جنازہ رکھا، سامنے مبارک بال مبارک کو رکھے۔ میرے دوستوں منظر بھی کیسا ہوگا، جنازہ اس کا ہے جو ولیوں کا ولی ہے اور بال مبارک اس کے ہے جو نبیوں کا نبی ہے، بال مبارک رکھے گئے اور 1200 مرید بیٹھے، کوئی کہتا میرا نصیب کھلے گا، کوئی کہتا میرا نصیب کھلے گا۔ میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا کہ وہ بال مبارک کو سامنے رکھا، حضرت کا جنازہ سامنے رکھا، اور اب انتظار تھا کہ بال مبارک کس طرف چلیں گے۔ میرے دوستو قسم اللہ کی کتابوں میں لکھا خواجہ محمد دہدار، یہی اللہ کے ولی جن کا جنازہ رکھا، ان کی دائیں آنکھ کھلی اور سارے بال مبارک آپ کی دائیں آنکھ کے اندر سمیٹ گئے،
سارے بال مبارک آئے دائیں آنکھ میں چلے گئے. کیوں؟ اللہ کہنا چاہتا تھا یہ نبی کا بال مبارک ہے, اس کا حقدار 1200 نہیں, اللہ نے اس کا وارث تجھی کو بنایا ہے. ابھی دوڑتے دوڑتے آئے اور کیا کہا معلوم, اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا. بتاؤ باپ روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ اللہ کے رسول کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا. ابھی تو وہ کہہ رہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا کہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول گم نہیں ہوا, اس کا بیٹا میں جانتا ہوں, وہ فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ بیٹا آوے, ہاتھ پکڑنا, جتنی محبت کرنا گھر میں جا کے کرنا, وہاں مت کرنا. تو صحابی کہنے لگے میرا بیٹا ہے, میں پیار نہ کروں؟ ہمارے نبی نے کہا تیرا بیٹا ہے, لیکن وہاں جتنے بچے کھیلتے ہوں گے اس میں کوئی یتیم بھی تو ہوگا, کوئی یتیم بھی تو ہوگا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ زبردست اللہ کے ولی سے اپنی بیوی کو کہا جو میں کہتا ہوں اتنا کر دے. بیوی نے دڑادر پلیٹیں دے دی, وہ 55 پلیٹیں دسترخوان لگا دیا, خالی پلیٹیں رکھ دی اور خالی پیالے رکھ دیے. اور وہ بیوی سب کھڑے کیا کریں گے, پردے میں سے دیکھ رہے ہیں, کریں گے کیا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو. دیکھو کرتا میں نے بھی پہنا ہے, ہاں میں نے پہنا نا کرتا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کرتا پہنا تھا جس کی آستین چوڑی تھی, یہاں کی آستین بھی چوڑی تھی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک طرف سے چلے اور اپنی آستین کو یوں جھاڑتے جھاڑتے, اس طرح جھاڑتے جھاڑتے, وہ کہتے اللہ کی قسم آستین جھاڑتے تھے, ہر پلیٹ میں روٹی آ جاتی تھی. جھاڑتے ہوئے ایک آستین جھاڑتے ہوئے چلے گئے, ہر ایک کے پلیٹ میں روٹی آ گئی, اور وہاں سے جھاڑتے ہوئے دوسری آستین رکھی تو ہر ایک کے پیالے میں سالن بھر گیا. ہر ایک کے پیالے میں تو ایک آستین سے اللہ نے روٹیاں بخشی, دوسری آستین سے سالن بخشا. اور پھر کیا فرمایا, کھا لو بھلے میں بھوکا ہوں لیکن اللہ نے تمہارے لیے جنت کا کھانا تیار کر دیا. یہ تھے اللہ کے ولی. کون؟ حضرت خواجہ. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کو دیکھا, ارے روٹی ایسی کالی کالی کہ کوئی سفید نشان اس کے اوپر نہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وہ نان بھائی کو کیا کہا, چل تیرا توا جلا. اس نے کہا توا جلاؤ, کہاں توا جلا, یہ روٹی پھر اس میں ڈال. کس میں ڈال؟ توے میں ڈال. لیکن اتنا کرنا, ڈالنا تیرا کام ہوگا, نکالنا میرا کام ہوگا. ڈالنا تیرا کام ہوگا, نکالنا میں. اب وہ نان بھائی کہنے لگا کہ حضرت پہلے سے روٹی کالی ہو گئی, اب اور کتنا توے میں اس کو تپاؤ گے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ کر. اب وہ شاہی روٹیاں رکھی ہوئی تھی کالی کالی, ایک ایک روٹی وہ ڈالتا گیا. حضرت قطب الدین خواجہ قطب الدین نکالتے گئے. میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا, روٹی جاتی تھی تو کالی ہوتی تھی, جب خواجہ کے ہاتھ میں آتی تھی تو نور کی طرح سفید سفید ہو جاتی تھی. یہی شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ جو سرکھیج میں ہے, حج کے لیے جا رہے ہیں, دریائی سفر کر رہے ہیں, اس اسٹیمر میں بیٹھے ہیں, جہاز میں بیٹھے ہیں, بڑی کشتی میں بیٹھے ہوئے, اور وضو کرتے کرتے ان کا پاؤں پھسل گیا. وہ پھسلانے والا کون؟ اللہ. پھسل گیا, اللہ کے ولی تھے. وضو کرتے کرتے پاؤں پھسل گیا. ارے ظاہر بات ہے, موج مارتا ہوا سمندر ہے, تھپڑے مارتا ہوا سمندر ہے, ارے بالکل دھوم دھوم دھام مچاتا ہوا سمندر ہے, ان کا پاؤں پھسلا سیدھے. ارے بولو کہاں پہ؟ لیکن اللہ کا کرنا بھی تو کرنا. اللہ شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمندر کے اندر چلا گیا, کبھی موجوں نے مجھے اوپر ڈالا, کبھی موجیں مجھے نیچے لے گئی, لیکن میری زبان پر تھا یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. شیخ احمد کھٹو فرماتے ایسا لگتا کسی نے مجھے پتھر پر کھڑا کر دیا اور واپس مجھے میری کشتی میں پہنچا دیا. خیر میرے دوستو, یہ اللہ کا ولی نے پورے کشتی میں بیٹھنے والے کو بتا دیا سمندر میں کوئی ڈوبا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو ہم کائے کو ڈرتے بھائی؟ میرے نبی آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں, سب لوگ اپنے اپنے کھانے کی تیاری کرتے, میں تو آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں. میرے دوستوں لکھا ہے کہ شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ روضہ پاک کے پاس کھڑے تھے, سلام پڑھ رہے تھے, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا خیر خلق اللہ. کہ پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے شیخ احمد شیخ احمد شیخ احمد, تو کہتے پیچھے سے جب آواز ہے تو مجھے لگا یہاں کوئی اور احمد کو پکارتا ہوگا, میں تو سلام ہی پڑھتا رہوں گا. تو کہتے پیچھے سے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا. شیخ احمد کھٹو فرماتے اللہ کی قسم پیچھے مڑا, ایک آدمی ہے, نورانی آدمی ہے, اتنا بڑا پلیٹ لے کر کھجورے لے کر رکھا ہے, اور کہا آ جاؤ آ جاؤ, محمد نے کھانا بھیج دیا ہے. اب سن رہے ہو نا, سب لوگ سن رہے ہو نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈریس پر گئے, سننا, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے بوڑھی عورت کی آواز آئی, من بالباب, میرے دروازے پر کون ہے؟ تو حضرت عمر نے باہر سے کہا میں عمر. عمر دروازہ کھولے, اماں دروازہ کھولے. حضرت عمر نے جب اپنا نام دیا, سنو سب ساتھ میں بولو, حضرت عمر نے جب اپنا نام دیا تو دروازہ کھلا. وہ بوڑھی اماں پردے میں باہر
कह रही है, हजरत उमर को कहती क्यों आए, उमर को कह रही क्यों आए, तो हजरत उमर ने कहा अम्मा अम्मा तुम्हारी उम्र 80 साल की हो गई, तुम बेवा हो और तुम्हारा कोई जिम्मेदार नहीं, तो मैं जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। वो हजरत उमर बाहर एक सांस में कह दिए, अम्मा कपड़े धोना हो तो मेरे को बता दो, बर्तन को मांजना हो तो मेरे को बता दो, घर में अनाज नहीं हो तो मेरे को बता दो, घर में खाना पकाना हो तो मेरे को बता दो। और जब हजरत उमर ने कहना शुरू किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा अम्मा हलन या उमर, उमर खामोश रहो, खामोश रहो, तुमको मेरी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत नहीं है। एक आदमी आता है और रोजाना मेरे घर में अनाज भी भरता है, रोजाना मेरे यहाँ खाना भी पकाता है, मेरे कपड़े भी धोता है, कपड़े को सुखाता भी है, बर्तन को भी धोता है, तुम्हें आने की जरूरत, अरे बोलो तुम्हें आने की जरूरत। तो हजरत उमर ने कहा वो कौन है जो आता है, तो वो बूढ़ी अम्मा ने कहा बहुत जमाने से आता है और मेरे को तो मालूम भी नहीं कौन है, इसलिए कि जब वो आता है तो मैं पर्दे में इधर खड़ी हो जाती हूँ, वो आता है सारा काम करता है चला जाता है। तो हजरत उमर दिमाग में सोचने लगे ये कौन होगा जो मेरे से पहले आता। हजरत उमर दूसरे दिन रात को तहज्जुद के वक्त चले गए। कौन से टाइम पर चले गए, पहले दिन कब गए थे, फजर के। अब हजरत उमर ने देखा कि कोई आदमी पहले आता है तो तहज्जुद के वक्त चले गए, हमारे इंडिया के हिसाब से 3-4 बजे होंगे। हजरत उमर गए, अब रात को दरवाजा खिटखिटाया, अब वो बूढ़ी अम्मा बेचारी माजूर बाजूर, वो बूढ़ी अम्मा रात को कहती है मन बिल बाप, अरे रात को बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पे कौन आया, तो उमर कहता है अम्मा दरवाजा खोल, उमर आया है। वो बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला तो कहा उमर को पूछा क्यों आए, उमर ने कहा घर में खाना पकाना हो, अनाज रखना हो, कपड़ा धोना हो, बर्तन मांजना हो, मैं तुम्हारी जिम्मे। तो बूढ़ी अम्मा गुस्से हो गई, कल भी आए थे ना, हाँ मैंने कल मना किया था ना, मैंने कहा ना एक आदमी आके सारा काम कर जाता है और तुम बूढ़ी अम्मा को रात को 3 बजे दरवाजा खिटखिटाते हो, 4 बजे दरवाजा खिटखिटाते हो। ये बूढ़ी बेवा औरत उठकर दरवाजा खोलेगी और वो बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, उमर आइंदा से यहां मत नजर आना, आइंदा से यहां नजर। बोलो हजरत उमर चले गए, सोचने लगे फजर के बाद आया तो वो आदमी पहले आ गया, तहज्जुद के वक्त आया तो उससे पहले वो आदमी आ गया। तो हजरत उमर ने तीसरे दिन ईशा की नमाज पढ़ी और सीधे चले, कहां चले, बूढ़ी अम्मा के घर पे गए, मगर दरवाजा नहीं खिटखिटाया, मालूम है आज बूढ़ी अम्मा मारेगी, इसलिए बूढ़ी अम्मा भी बर्दाश्त कितना करेगी। तो हजरत उमर गए, लेकिन वो जो घर था ना बूढ़ी अम्मा का झोपड़ा था, उसके सामने एक दरख्त था, दरख्त के पीछे ईशा की नमाज के बाद ही जाके खड़े हो गए और देखने लगे कौन आता कौन आता कौन आता। हजरत उमर कहते ईशा की नमाज के बाद मैं खड़ा था, कुछ देर गुजरी, मैंने देखा धीरे धीरे कदम से एक शख्स आ रहा। हजरत उमर कहते उस जमाने में लाइट नहीं थी, उस जमाने में बल्ब नहीं थे, कोई आ रहा है हजरत उमर कह रहे। लेकिन हजरत उमर कहते जब वो करीब आए मैंने दिल में कहा अल्लाह की कसम ये तो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर खुद आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। तो हजरत अबू बकर ने कहा वालेकुम अस्सलाम, उमर यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो हजरत उमर ने पूछा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो हजरत अबू बकर ने रोते रोते कहा ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है, ये तो मेरा और अल्लाह का मामला। सुनना, हजरत उमर ने जोर से चीख मारी, कहा परवरदिगार की कसम उमर जन्नत में नहीं जा सकता जब तक अबू बकर जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन कहा या खलीफतुल मुस्लिमीन लिमा लम तलबस नालेक, ए मुसलमानों के बादशाह तुमने जूते नहीं पहने, चप्पल नहीं पहने, हालांकि हमने हमेशा तुमको जूते चप्पल में देखा, तुम जूते चप्पल क्यों नहीं पहने। हजरत अबू बकर ने कहा उमर चलो चलो ये मेरा और अल्लाह का मामला है, ये मेरा और। तो हजरत उमर ने कहा ना अबू बकर अब नहीं जाऊंगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा उमर यहाँ से हटने वाला। तो हजरत अबू बकर ने रोते रोते कहा मैं जब भी ये महल्ले में आता हूँ तो मैं जूते नहीं पहनता, जब भी ये महल्ले में आता हूँ जूते नहीं पहनता हूँ। क्यों, इसलिए कि ये बूढ़ी अम्मा का जहाँ मकान है ना इसके चारों तरफ यहूदियों के घर है, चारों तरफ यहूदियों के घर है और ये यहूदी लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। मैं जूते चप्पल पहनकर नहीं आता कि कहीं मेरे जूते चप्पल की आवाज से किसी यहूदी की नींद खराब न हो जाए। लेकिन ये सुनने जैसी बात है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मछली खाने का एक तमन्ना हुई, अपने खादिम को बुलाया यरफा को कि जी चाहता है कि मछली पकाए और खाए। तो यरफा ने कहा अमीरुल मोमिनीन यहाँ से 18 किलोमीटर पर मछली का बाजार लगता है, तो वहां जाएंगे। और इनके पास तो बड़े बड़े घोड़े थे, जैसे आज हमारे पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, उनके पास घोड़े थे। कहा घोड़े पर बैठेंगे और थोड़ी देर में वहां जाएंगे, टोकरे के टोकरे मछली के खरीदेंगे, आप भी खाएंगे और साथ में जितने आपके साथ रहते हैं भाई हजरत उमर के साथ जो पूरी जमात थी वो सब भी खाएंगे। हजरत उमर ने कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर ने वो खादिम को बुलाया, बोलो खादिम का नाम यरफा। बोला कहा नहीं वो कैंसल, वो प्रोग्राम कैंसल, मछली वाला प्रोग्राम कैंसल। खादिम सोचने लगे इतने लंबे जमाने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने एक मछली खाने की तमन्ना का इसलिए मना किया था,
سننا میری ماں بہنیں سب لوگ سننا. حضرت عمر نے فرمایا اس لیے منع کیا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ عمر اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے ایک گھوڑے پر بیٹھے گا, وہ بے زبان گھوڑا 18 کلومیٹر دوڑے گا, پھر 18 کلومیٹر واپس آئے گا, مطلب 36 کلومیٹر. کل قیامت میں نبی کے سامنے اللہ عمر کو بلائیں گے اور کہیں گے اپنی ایک تمنا پوری کرنے کے لیے بے زبان جانور کو 36 کلومیٹر تک دوڑائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کرائے یا جادوگر کے پاس جائے یا جادوگر کے پاس جا کے سیکھے یا کسی کو سکھائے یا کسی کا برا کرنے کے لیے کوئی جادوگر کے پاس جائے, ہمارے نبی فرماتے ایمان سے نکل گیا ایمان سے نکل گیا. اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے کہ جادو کے شعبے میں آنے والا اتنا دور ایمان سے نکل جاتا کہ مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب تک اگر کوئی درود پاک پڑھتا تو اللہ فرشتوں کو کہتے بیٹھ جا, اللہ فرشتوں کو کہتے بیٹھ جا, آج تو میرا امت ہی پڑھے گا اور ڈائریکٹ نبی تک پہنچا دیا جائے گا. تو 6 دن ان ڈائریکٹ اور جمعہ کا دن آج ڈائریکٹ والا معاملہ ہے بھائی. ایسا کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ یاد کی 12 سال میں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے سورہ بقرہ یاد کی 8 سال میں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو سمجھے سمجھائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابھی میں نے تورات میں دیکھا ایک امت آنے والی ہے, سب سے پیاری امت ہوگی, وہ نماز پڑھتی جائے گی, اللہ تو گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. یہ ہماری فضیلت ہے کہ نماز پڑھو اور گناہ نہیں بولو, نماز پڑھو اور گناہ. باقی اگلی امت تھی نا, اگلی امت اگر کوئی رات کو گناہ کرے نا صبح پیشانی پہ لکھ دیا جاتا اس نے یہ گناہ کیا ہے, پیشانی پہ لکھ دیا جاتا. اس نے صبح میں پٹا باندھ کے باہر نکلتا, لوگ کہتے پٹا کائے کو باندھا, یہ نہیں کہتا کہ میری پیشانی پر لکھا ہے, کہتا کہ میرے کو سر میں بہت درد ہوتا ہے, حالانکہ پیشانی پر لکھا ہے کہ اس نے کون سا گناہ کیا. یہ امت اتنی پیاری امت ہے, نماز پڑھتی جائے گی, اللہ کہتا میں گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. اللہ نے فرمایا, ارے حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ یہ بہت اچھی امت ہے جو بعد میں آنے والی ہے, یہ وہ امت ہے جن کی زکات ویسٹ نہیں ہونے والی ہے. مالداروں سے لی جائے گی, غریبوں کو ویسٹ ہوگی. اگلی امت نے بھی زکات دی, حضرت آدم, حضرت موسیٰ, حضرت داؤد, حضرت یعقوب, یہ سب نے بھی زکات دی. لیکن ان کی زکات کا طریقہ کیا ہوتا تھا معلوم؟ آپ نے سنا نہیں ہوگا. اپنی زکات کو لے کے پہاڑ پہ رکھو, آگ آئے گی جلا دے گی, تمہاری زکات قبول ہو گئی. تو پیسہ تو ویسٹ ہو گیا نا بھائی, چاندی رکھا, سونا رکھا, وہ تو سب جلا دیا آگ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ امت تو بہت طاقت والی ہے, حق کو حق بتا دے گی, باطل کو باطل بتا دے گی, جو حق ہے اس کو حق بتائے گی, جو غلط ہے اس کو غلط بتائے گی, اور یہ امت دجال کو بھی قتل کرے گی. اللہ اب یہ امت تو میرے کو دے دے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد, یہ امت بھی میرے آخری نبی محمد کی امت ہوگی. لیکن ایک یہودی اپنے محلے میں شام کے وقت آتا ہے, سنو شام کے وقت آتا, دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ باہر بیٹھ کے کیلا کھا رہا ہے, تو اس کا بچہ باہر بیٹھ کے, حالانکہ مسلمان بچے بیٹھے ہیں, وہ اس کو ترس کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھاتا ہے, ہم کو تو اللہ نے کھانے سے منع کیا. وہ یہودی آتا ہے, دیکھتا ہے میرا بچہ کیلا کھاتا, اور سارے مسلمان بچے طرف طرف کے دیکھتے. یہودی کو غصہ آیا, اس نے کیلا ہاتھ میں سے لیا, بچے کو مارا اور گھر میں بھیجا اور کہا شرم نہیں آتی بیٹا, تو سارے بچے روزے سے کم از کم روزے کا خیال تو کر. بس اتنا کہا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اس آدمی کا انتقال ہوا, اس زمانے کے ولی نے دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہے ہیں. تو جس ولی نے دیکھا جنت میں گھوم رہے, تو اس ولی نے کہا تم تو یہودی, تم کیسے جنت میں؟ ارے یہودی کیسے جنت میں آیا, جنت تو مسلمانوں کی ہے. وہ اللہ کے ولی سناتے, اس نے کیا جواب دیا, کہا بے شک میں یہودی تھا, بے شک میں یہودی تھا, میرے مرنے کے کچھ سیکنڈ پہلے فرشتے نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. میرے مرنے کے کچھ سیکنڈ پہلے فرشتے نے مجھے کلمہ پڑھایا, اور میں نے کچھ سیکنڈ پہلے پوچھا کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھایا, کہا اللہ تعالیٰ کہتے اس نے میرے مہینے کی عزت کی ہے, میں بھی قبر میں اور آخرت میں اس کی عزت کروں گا. آدمی سوچتا کہ گناہ کیسے چھوڑوں, کیسے ہے نا, جس کو شراب پینے کی عادت ہو گئی ہمیشہ پریشان, شراب چھوڑوں کیسے؟ ارے پریشان کہ نہیں. جس کو جوا کھیلنے کی عادت, کسی کو گالی بولنے کی عادت, کسی کو گٹکا کھانے کی عادت, سوچتا کیسے چھوڑوں. میرے دوستوں کبھی تعویذ لیتا, کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر جاتا. یہ کوئی علاج نہیں بھائی, یہ علاج میں آپ کو بتاؤں. علاج اللہ فرماتے ہیں تو نمازی بن جا, آٹومیٹک میں تیرا گناہ چھڑا دوں گا. ارے کہو نا سبحان اللہ. اللہ فرماتے تو
نمازی بن جا، آٹومیٹک میں تیرا گناہ. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ فرماتے تو نمازی بن جا، پھر فکر مت کر، گناہ چھڑانا تو میری ذمہ داری. ہاں صبح پڑھو گے نماز، کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک دوسرا فائدہ، سب روزی کے لیے پریشان. ارے پریشان کے نہیں پریشان، مولانا صبح سے گیا رات آیا، معلوم نہیں گھر تو چلتا ہی نہیں. ارے نہیں چلتا نا گھر. میرے دوستوں قسم خدا کی علاج بتاتا ہوں، لیکن ایک دو دن کا نہیں، کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اللہ فرماتے تو کر لے، روزی کی فکر مت کرنا، میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا. میں روزی کون پہنچائے گا؟ اور اللہ پہنچائے گا تو قرضہ رہے گا، اللہ پہنچائے گا تو ٹینشن رہے گا، اور اللہ پہنچائے گا تو حرام ہوگی نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے تو بھی نماز پڑھ اور تیرے گھر کے ممبر بھی، اکیلا نہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اہلکا کا مطلب یہ تو بھی پڑھ، تیری بیوی بھی، تیرے بچے بھی، سب کو نمازی بنا دے. اللہ فرماتے ایک زمانے تک سب کو نمازی تو زمین پر بنا دے، میں چھپر پھاڑ کے روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا. ارے تو گنتا ہے، میں تو بغیر گنے لٹا دوں گا. ارے لٹائے گا کہ نہیں لٹائے گا؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ اور ایک آخری فائدہ بتا دو بھائی، سب کہو سبحان اللہ. اس لیے یہ تو بہت بڑا فائدہ اللہ نے اعلان کر دیا، تو نمازی بن جا، دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا، نمازی بن جا. تو نمازی بنے گا، تو مرے گا، میں جنت کا دروازہ کھول دوں گا. ایسا کھول دوں گا کہ اس کی ہوا تیری قبر میں بھی آئے گی، اس کی خوشبو تیری قبر میں آئے گی، اس کا بچھونا تیری قبر میں ہوگا. مومن کی شان یہ تین چیز میں دیر نہ کرے. نماز کا وقت آ گیا، دیر نہیں. جنازہ تیار ہو گیا، کفن دفن میں دیر. اور نمبر 3 الایم اذا بلغت، جب لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغہ ہو جائے اور مناسب رشتہ مل جائے پھر دیر. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا، بھائی مرد عورت جب زنا کرتے، ہمارے نبی نے فرمایا جس وقت وہ زنا کرتے اللہ ان کے دلوں سے ایمان نکال لیتا ہے. بھائی اللہ ان کے دلوں سے ایمان، وہ کہاں جاتا وہ ایمان؟ بھائی دل سے تو نکال دیا، ایمان کہاں گیا؟ حدیث میں آیا فَصَارَ كَالذُّلَّ، حدیث میں آیا وہ ایمان اس کے سر کے اوپر آ جاتا. بھائی کہاں پر آ جاتا؟ سر کے. اور یہ اللہ کا کرم ہے، جب زنا ختم ہوا اللہ اپنے فضل سے ایمان واپس، بھائی زنا ختم ہوا اللہ اپنے فضل سے ایمان واپس دے دیتا. لیکن میرے دوستوں علماء نے لکھا اگر زنا کرتے کرتے موت آ گئی تو بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا. اللہ میری اور آپ کی پوری حفاظت فرمائے. اور میرے دوستوں وہ بڑا خوش نصیب ہوتا جس کو نبی کے مبارک بال مل جائے. حضرت ابو بکر اتنے خوش ہوئے، جلدی جلدی گھر میں گئے اور گھر کے آخری کمرے میں ایک ریشم کا کپڑا لیا، بڑا پیارا کپڑا، اس کپڑے میں دونوں بال مبارک کو رکھا اور بہت اچھے طریقے سے ایک اونچی جگہ پر، بھائی اونچی جگہ پر، اور حضرت ابو بکر باہر آئے. اب میرے دوستوں لکھا جب حضرت ابو بکر باہر آئے نا، بھائی باہر آئے تو آپ کے کان میں آواز آ رہی کہ اندر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. بھائی اندر کوئی. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچنے لگے کہ میرے گھر کے اندر تو کوئی ہے نہیں، بھائی میرے گھر میں اندر تو کوئی ہے نہیں تو کون قرآن پڑھتا ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. واپس آ گئے اور سوچا کہ کبھی کبھی وہم بھی ہو جاتا، بھائی کبھی کبھی وہم ہو جاتا. اس لیے حضرت ابو بکر واپس آئے، لیکن پھر آواز آئی اور اب تو اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا، کوئی اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے نہیں اندر کوئی نہ کوئی پڑھتا ہے اور مجھے نظر نہیں آتا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت والے بہادر تھے، اندر گئے، اندر کے کمرے میں گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سب جگہ دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. تو پھر سوچا آواز آ کہاں سے رہی. تھوڑی دیر میں معلوم ہوا کہ وہ بال مبارک سے آواز آ رہی ہے. بھائی جو بال مبارک رکھے نا اس میں کس کی آواز آ رہی؟ ارے سب کہو بھائی ساتھ میں کہو کون سی آواز آ رہی؟ قرآن پڑھنے کی، اور بہترین قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. حضرت ابو بکر فرماتے ففزعت، حضرت ابو بکر کہتے میں تو گھبرا گیا کہ میں بال مبارک یہاں لے کر آیا، اس میں تو قرآن کی آواز آ رہی. بھائی کوئی بھی گھبرا جائے، بھائی گھبرا جائے کہ نہ گھبرا جائے، اب قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی. حضرت ابو بکر نے وہ دونوں بال مبارک کو لیا، اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے 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 ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اب سننا، اب ہمارے پیارے نبی کے پاس ہانپتے کانپتے پہنچے تو ہمارے نبی نے پوچھا یا ابا بکر ماں بالو کا، ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا؟ ہانپتے کانپتے اتنا گھبرائے ہوئے میرے پاس کیوں آئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن کانپ رہا، کانپتے کانپتے کہا اللہ کے رسول آپ کے 2 بال مبارک لے کر چلے گیا تھا، آپ کے 2 بال مبارک لے کر چلے گیا تھا، قسم خدا کی اس میں تو قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آتی، اس لیے گھبرا کر میں آپ کے پاس آیا. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی مسکرائے اور کیا فرمایا؟ بھائی سب کہو سبحان اللہ.
ایسے نہیں بھائی، سب ساتھ میں کہو سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تتعجب یا ابا بکر ان الملائکہ یدورون حول شعری ویقرؤون القرآن. ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر تعجب مت کرو، میرے جتنے بال ہیں ہر بال پر اللہ نے فرشتے کو رکھا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے. میں کہو نا سبحان اللہ. ارے کہو نا، حضرت بلال تو اذان دیتے تھے نا بھائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کچھ لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ اذان برابر نہیں دیتے. بھائی کچھ لوگوں نے مدینے پاک میں شکایت کی کہ اذان برابر نہیں دیتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بلال تو اللہ کے واسطے اذان دیتے ہیں، اگر ان کو کہیں گے دو تو دیں گے، منع کریں گے تو نہیں دیں گے. اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو بلایا، کہا کل اذان مت دینا، کل سے تم اذان مت دینا. تو کون دیں گے اذان؟ ایک اور صحابی کو لایا گیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، لمبا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. ان کو لایا گیا اذان دینے کے لیے. چلو فجر کا وقت ہوا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کتنی نماز ہو گئی؟ حضرت بلال نے اذان، آسمان سے حضرت جبرائیل آئے اور کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول آج کیا بات ہے مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے؟ بھائی حضرت جبرائیل کہہ رہے کیا بات ہے، آج مسجد نبوی میں نماز، آج مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. آسمان پر کسی نے نماز نہیں پڑھی، آج آسمان کے فرشتوں نے نماز نہیں پڑھی. تو ہمارے نبی نے پوچھا لیما، ارے بھائی کیوں نہیں پڑھی؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ارے جب بلال اذان دیتے تھے تو جیسے زمین پر صفیں بنتی تھی آسمان پر فرشتوں کی صفیں بن جاتی تھی. بھائی زمین پر صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، آسمان پر فرشتے کھڑے ہو جاتے تھے. آج بلال نے اذان نہیں دی تو اوپر اذان کی آواز پہنچی نہیں اور کوئی نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا. اس لیے اللہ کا حکم ہے جب تک آپ رہو گے آپ کی مسجد میں بلال ہی اذان دیں گے. حضرت عمر کا جب زمانہ تھا تو حضرت عمر کو خبر ملی کہ ایک شخص مرتد ہو گیا. حضرت عمر کو خبر ملی کہ مدینہ پاک میں ایک شخص مرتد ہو گیا اور اس شخص کا نام لکھا ہے جبلہ. بھائی کیا نام تھا؟ ہاں لکھا کہ مرتد ہو گیا. تو اور مرتد ہونے کے بعد مدینہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا. بس حضرت عمر ایسا روئے ہیں، ایسا روئے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے امیر المؤمنین؟ وہ مرتد ہو گیا، چلا گیا، اچھا ہے چلا گیا. تو حضرت عمر نے کہا کل قیامت میں خدا پوچھے گا کہ عمر تیرے ہوتے ہوئے وہ مرتد ہو گیا تو تو کیا کر رہا تھا؟ تو صحابہ کرام جاتے ہیں اور جا کر اس جبلہ کو دعوت دیتے تو وہ جبلہ کیا کہتا؟ ہاں ایمان قبول کروں گا لیکن دو شرط ہے. کتنی شرط؟ دو. کہا پہلی شرط تو ہے کہ عمر کو کہو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دے، اور دوسری شرط ہے کہ عمر کرسی پر سے اتر جائے، وہ خلیفہ نہیں، خلیفہ میں بن کے رہوں گا. اب وہ دو صحابہ کرام حیران ہو گئے، بھائی بڑی بھاری شرط تھی. لیکن وہ دو صحابہ کرام نے سوچا کہ عمر اس شرط کو، پہلی شرط کو تو منظور کریں گے، یعنی عمر اپنی لڑکی تو ان کو دے دیں گے، لیکن دوسری شرط کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ عمر خلافت پر سے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. اب وہ دونوں صحابہ کرام واپس آئے. حضرت عمر بے چینی سے انتظار کر رہے. حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گئے لیکن وہ تو دو شرط، ایک تو آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ایک ہے کہ وہ خلیفہ بننا چاہتا. ہم نے پہلی شرط تو منظور کر لی کہ آپ کی بیٹی کا نکاح ہم اس سے کرا دیں گے، لیکن دوسری شرط منظور کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. میرے بھائیو عمر روئے اور کہا کہ جاؤ دوسری شرط بھی منظور کر لو، جاؤ دوسری شرط بھی منظور کر لو. اس لیے کہ اگر خلافت کے بہانے بھی اس کو ایمان ملتا ہے تو عمر کامیاب ہو جائے گا. کہا کہ جاؤ دوسری شرط بھی منظور کر لو. وہ دونوں صحابہ کرام گئے. لکھا ہے کہ جس علاقے میں وہ رہتا تھا، جہاں علاقے میں رہتا تھا، یہ دو صحابہ کرام جب اندر گئے تو دیکھا کہ اسی کا جنازہ باہر آ رہا تھا. فتوا کہ جو آدمی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، فجر کی نماز کو، ہاں آنکھ لگ گئی وہ بات الگ ہے، لیکن آنکھ لگا دی وہ بات، الارم بجا پھر اس کا بٹن بند کیا اور پھر کہے مولانا آنکھ لگ گئی، مولانا تو سن لیں گے، قیامت میں اللہ نہیں سنے گا. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ بھائی سب لوگ سننا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا اس کو پتا نہیں فجر کا وقت گزر جاتا ہے، وہ بستر پر سویا ہے، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. بھائی فتوا دیا شیطان اس کے منہ میں، اور کہا شیطان منہ میں پیشاب کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کفر کے ڈراپ، کفر کے قطرے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو میرے دوستو ایک دن کی بات ہو، دو دن کی بات ہو، مہینہ ایسا ہوتا ہو تو بتاؤ یہ دل کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے کہو نا بھائی کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کتنی اچھی بات کہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے، کیا میں اس کو دوں؟
کس نے پوچھا؟ کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے، بہت بڑے پیسے مانگتا ہے، اب مجھے معلوم نہیں کہ واپس چکائے گا کہ نہیں چکائے گا، کیا میں اس کو دوں؟ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ پہلے معلوم کر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ تھوڑی دیر میں آ کر خبر دی کہ نہیں حضرت، کبھی پڑھتا کبھی، کہا کہ مت دینا، اس لیے کہ جو خدا کو دھوکہ دیتا وہ تجھے پہلے دھوکہ دے گا۔ میرے دوستو، یہ نماز جو ہے نا، نماز یہ ہماری دکان بھی بناتی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بوڑھا آدمی تھا جو کھانا کھاتا تھا اور ناچتا تھا، گانا گاتا تھا، اور بوڑھا آدمی ہے لیکن حضرت عمر کے زمانے میں گانا گاتا تھا اور ناچتا تھا اور خوب پیسے، بھائی ظاہری بات ہے کوئی بوڑھا گاوے اور ناچے تو لوگ ہنستے ہنساتے پیسے دیتے تھے، اس طریقے سے اس کا گھر چلتا تھا اور حضرت عمر سے چھپ چھپ کے بھاگتا تھا، جہاں حضرت عمر کو دیکھتا تھا تو بھاگ جاتا تھا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ ان کے دربار میں میری کمپلینٹ پہنچ چکی ہے، اگر سامنے آ گیا تو بہت ماریں گے۔ اب ہوا کیا، بوڑھا تو تھا ہی اور بوڑھا ہو گیا، 70 75 80 سال کی عمر ہو گئی، اب مجھے بوڑھا آدمی ہو جائے تو گانا گا سکے گا اور ناچ سکے گا؟ کچھ نہیں، اب تو آواز بھی نہ نکلے، قدم بھی نہ اٹھے، اب یہ گانا ناچنا سب بند ہو گیا، تو گھر میں فاقے بنتا، اے اللہ میرے گھر میں بھوکے ہیں، اللہ تو مجھے روٹی دے دے، اللہ کہیں سے میرے لیے کچھ بندوبست کر دے تاکہ یہ بوڑھا بھی کھا لے اور میری بوڑھی بیوی بھی کیا کرے، کھانا کھا لے۔ پر سبھی ہو تو دعا مانگ رہے، اتنے میں دیکھا کہ کون آ گئے، وہ بھی قبرستان کی طرف دوڑے، بس جیسے دیکھا کہ آئے، وہ تو پہلے سے بھی بھاگتے تھے، حضرت عمر کو لے کر بھاگنا شروع کیا، حضرت عمر نے ان کا نام لے کر پکارا، بھاگ مت، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا کر دو۔ اور بوڑھے بھی ٹھہر گئے، تمہیں کس نے بھیجا؟ کہا میں تو سو رہا تھا، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی نے فرمایا میرا گنہگار امتی دعا مانگ رہا ہے، میرا گنہگار امتی دعا مانگ رہا، جا عمر اس کا بندوبست کر لے، آج تو اس کا انتظام کرتا جائے گا، خدا تیرے گناہ بھی معاف کرتا چلا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بوڑھے میاں کو کہا، سننا، وہ بوڑھے میاں نے کہا آج تک میں نے کبھی خدا کو پکارا نہیں تھا، آج بھوکا ہوا تو پکارا، میں نے اپنے مطلب سے ہی پکارا، میں نے کوئی خدا کی محبت میں نہیں پکارا، وہ تو بھوک بہت لگی تھی تو اللہ کو پکارا، لیکن وہ خدا کتنا پیارا ہے، اپنے مطلب سے کوئی پکارتا ہے تو دعا سنتا ہے، تو جو محبت میں پکارتا ہوگا اسے اللہ کیا دیتا ہوگا۔ بس یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اتنا قرض ہے کہ 2 زندگی ملے پھر بھی میرا قرض ادا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے رسول کچھ تو بتاؤ کیا کرنا۔ فرمایا اے میرا بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کام کر، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے، اس لیے کہ یہ میرا طریقہ ہے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، اس لیے کہ یہ میرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے اے فرشتوں میں عذاب بھیجنے والا تھا، میں آسمان سے آگ برسانے والا تھا، میں آسمان سے پتھر برسانے والا تھا، میں زمین میں دھسانے والا تھا، میں سمندروں میں ڈبانے والا تھا، لیکن اے فرشتوں، ایک بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، میری عزت کی قسم، اے فرشتوں میں نے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، سنو، اگر ایک میرا امتی حج کے ارادے سے نکلے گا، ایک ایک قدم بڑھاتا جائے گا جب تک کعبے کو نہ دیکھ لے گا، ہر قدم پر ایک گناہ معاف کر دوں گا، ہر قدم پر ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دوں گا۔ اس زمانے میں اونٹوں پہ یا پیدل، آج تو گاڑیاں چلتی ہے، تو جتنا ٹائر تیز چلتا ہوگا اتنا تیز فرشتوں کا قلم چلتا ہوگا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا اے حاجی طواف کر لے اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، ایک عربی غلام کے آزاد کرنے کا ثواب تجھے ملے گا۔ عربی غلام کے آزاد کرنے کا ثواب یہاں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، حاجی صحیح کرے، صفا سے مروہ صحیح کرے، اس کے 7 چکر پورے ہو جائے، 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک حاجی عرفہ کے میدان میں آ گیا، اگر اس کے گناہ ریگستان کے ریت کے برابر ہو، اس کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہو، اس کے گناہ کنکروں کے برابر ہو، جتنے بھی گناہ ہوں گے آج اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بات پوری نہیں ہوئی، ہمارے نبی نے فرمایا عرفہ کے دن حاجی کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس کا نام لے لے گا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا حاجی جب تو قربانی کرے گا اور تیرے جانور کو جب زمین پر رکھا جائے گا اور اس کے گلے پر چھری چلائی جائے گی، اللہ فرشتوں کو کہے گا جتنا ثواب لکھنا ہے لکھ لو، باقی ثواب جب میرے پاس آئے گا تو میں عطا کر دوں گا۔ سنو، حاجی جب جمرات پہ کنکری مارے، حاجی جب شیطان کو کنکری مارے،
یہ چھٹی بات. اور ساتویں بات, حاجی جب اپنے بالوں کو منڈوائے, میں بال منڈواتا نا, کتنے بھی بڑے بال لے کر گیا ہوگا, لیکن جب آتا ہے تو سر کے اوپر بال, تو اس پر کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حاجی نے جب شیطان کو کنکری مارا, یا حاجی کے جب بالوں کو منڈوایا گیا, ہر بال پر اور ہر کنکری پر اللہ نے ایک بڑے گناہ کو معاف کر دیا. تو ایک صحابی نے کہا, اللہ نے تو گناہ پہلے ہی معاف کر دیا, ابھی کون سا معاف کیا؟ ہمارے نبی نے کہا, کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ تیرے جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں, ابھی اللہ نے وہ گناہ کو بھی معاف کر دیا. سنو, جب حاجی آخری طواف کرتا نا, بہت رش ہوتا ہے, بھیڑ ہوتی, اسے پتہ نہیں چلتا, ایک فرشتہ آتا ہے, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے, حاجی صاحب, وہ فرشتہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا, اس کو تو آواز نہیں آتی, لیکن نبی نے کہا, اللہ کی قسم, فرشتہ آتا ہے, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے, حاجی صاحب جا, اپنے وطن جا, تیرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے, تو گھر میں جائے گا, ایسے جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہوگا. ہم نبی فرماتے, جس پر حق فرض ہو گیا اور حج نہیں کیا اور مر گیا, ہمارے نبی فرماتے, ابالی یموت یہودیہ او نصرانیہ. ہمارے نبی کہتے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, تم چاہے جنازے کی نماز پڑھاؤ, تم غسل دو, تم کفن پہناؤ, لیکن مدینے والا کہتا, مومن ہو کے نہیں مرا, یا تو یہودی ہو کے مرا ہے یا عیسائی ہو کے مرا ہے. کو کہتے اصحاب کہف, کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا. وہ جو جوان تھے نا, وہ تقریباً 7 جوان تھے. کتنے جوان تھے؟ 7. اللہ نے سب کو حکم دیا کہ غار میں جاؤ. وہ غار میں گئے اور وہاں اللہ نے ان کو سلایا. وہ 300 سال تک سوئے, اس کے بعد میں اللہ نے ان کو جگایا. سوئے تھے تو بھی لا الہ الا اللہ, جاگے تو بھی بولو لا الہ. تو ایک بہت بڑی داستان ہے. کتنے تھے وہ لوگ؟ 7. اور اس زمانے میں نام بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے تھے. وہ 7 میں سے کسی ایک کا نام تھا مکسلمینہ, دوسرے کا نام تھا تملیخہ, تیسرے کا نام تھا موتونس, چوتھے کا نام تھا سارینوتس, 5ویں کا نام تھا کاستتیونس, 6ٹھے کا نام تھا سنونس, 7ویں کا نام تھا نواس. اور ان کے ساتھ جو ایک کتا رکھا تھا اللہ نے, جو ان کی نگرانی کے واسطے تھا, اس کتے کا نام تھا قطمیر. تو حضرت معاویہ دمشق میں, بولو کہاں پہ, کیا فرمایا؟ اپنے خادم کو بلایا, الماری کھولو. الماری ہوگی بادشاہ کی الماری کھولی, اس میں سے کہا وہ چھوٹی سی ڈبیا نکالو. وہ ڈبیا لائی گئی, کہا ڈبیا کھولو. ڈبیا میں کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک تھے. کیونکہ جب تک ہمارے نبی تھے, ہمارے نبی کے بالوں کا بنانے کا کام معاویہ کرتے تھے, ناخن کاٹنے کا کام معاویہ کرتے تھے. کیا فرمایا معلوم؟ حضرت معاویہ نے کہا, یہ لاؤ. آخری وقت تھا, کہا ایک آنکھ میں میرے نبی کے بال مبارک رکھ دو, دوسری آنکھ میں میرے نبی کے ناخن مبارک رکھ دو. میں مر جاؤں, ایک آنکھ میں نبی کے بال مبارک, ایک آنکھ میں نبی کے ناخن مبارک. کیونکہ جو قبر میں اس طرح جائے گا کہ نبی کے بال اس کے پاس ہوں گے, نبی کے ناخن اس کے پاس ہوں گے, قبر کا عذاب اس کے قریب نہیں آئے گا. جس کو دیکھو, ابھی میں پوچھوں گا, خواجہ کا دامن بولو, کس نے پکڑا؟ خواجہ کا دامن کس نے پکڑا؟ اگر پکڑا ہوتا تو چہرے پہ داڑھی ہوتی, چکنا گال کہاں سے آ گیا؟ خواجہ کا دامن پکڑا ہوتا تو گھر میں ٹی وی نہ ہوتی. خواجہ کا دامن پکڑا ہوتا تو تیری پٹلون ٹخنوں کے نیچے نہ ہوتی. اگر خواجہ کا دامن پکڑا ہوتا تو تیرے گھر میں خرافات نہ ہوتی. اگر خواجہ کا دامن پکڑا ہوتا تو تیری بیوی پردے میں ہوتی. اگر خواجہ کا دامن پکڑا ہوتا تو تیرا بچہ آوارہ نہ ہوتا. میری باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کو میرے پیارے دوستوں؟ یہ کب تک ہوگا میرے دوستوں؟ یہ کب تک محبت, یہ جھوٹی محبت؟ ارے بولو نا, چھری لے کے جاؤ گے اور اپنے سگے مردے بھائی کا گوشت کاٹو گے؟ ارے بولتے جاؤ, کاٹو گے. اچھا, کاٹنے کے بعد کیا اسے نکالو گے, اور نکالنے کے بعد کیا اس کو آگ پہ پکاؤ گے, اور آگ پر پکانے کے بعد کیا اس کو آپ کھاؤ گے؟ ارے بولو, ایمان سے بولو, کرو گے؟ یعنی سب بولو, کرو گے؟ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کلام مجید میں 26ویں پارے میں فرماتے ہیں, اگر یہ کر لیتا تو اتنا بڑا گناہ نہ ہوتا جتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے. بات سمجھ میں, مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ڈائریکٹ میں نے قرآن سے آپ کو ریلے کیا. نہیں, آواز نہیں آ رہی, بولو نا, مرنا کہ نہیں مرنا؟ اے کوئی بچنے والا, ہم اپنے محلے میں رہتے ہیں, اے سچ بتاؤ, ہم نے کتنے میتوں کو غسل دیا ہے, ہم نے کتنے میتوں کو ہم نے کفن پہنایا ہے. ارے کتنی مرتبہ ہم نے مسجد کے مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا, اتنے بجے کے بعد جنازے کی نماز ہوگی, اور اس کے بعد جنازے کی نماز کے بعد میرے دوستوں ہم قبرستان لے کر گئے ہیں. آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, میرے کو اور آپ کو مرنے کا ہے کہ نہیں مرنے کا ہے؟ نہیں, بولو نا, مرنا کہ نہیں مرنا؟ اچھا, موت بول کر آئے گی,
बोल कर आएगी, हमको टाइम देगी। वो दिन आएगा मेरे दोस्तों, वो दिन आएगा हमको गुस्ल के तख्ते पे लिटाया जाएगा। वो दिन आएगा मेरे और आपको कफन का कपड़ा पहनाया जाएगा। और वो दिन आएगा जब हमारा जनाजा उठता होगा ना, हमारी बीवी भी रोती होगी, हमारे बच्चे बिलबिलाते होंगे, सारे दोस्त बिलबिलाते होंगे, लेकिन जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, हमें कब्र के अंदर उतारा जाएगा। और अल्लाह की कसम मेरे प्यारो, जब कब्र में उतारेंगे ना, कौन साथ में आएगा? भाई मैं ऐलान करता हूं, कोई मेरे साथ में आने वाला? अरे कोई आने वाला? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। और कब्र की पहली रात सबसे खतरनाक रात होगी। एक बात सुनकर मेरे दोस्तों फैसला करो। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, बोलो बहुत बड़े इमाम है, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने सही सनद के साथ मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, जब बेनमाजी का जनाजा उठता है और उसे कब्र में लिटा दिया गया, भाई कब्र में लिटा दिया गया। अरे मेरे दोस्तों इमाम औज़ाई जैसा इमाम रोते रोते कहता कि हमने सुना जब बेनमाजी को कब्र में लिटा दिया गया और सारे रिश्तेदार चले गए। अरे अभी तो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब कब्रिस्तान के बाहर भी न गए, अल्लाह 2 फरिश्तों को भेजता है, सबसे पहले इसके चेहरे को किबले से हटा दिया जाता है। अरे बोलो, बेनमाजी के चेहरे को किबले से हटा दिया जाता है। सिर्फ हटा नहीं दिया जाता, फिर वो दोनों फरिश्ते इसके कफन का कपड़ा फाड़ देते हैं, कफन का कपड़ा फाड़ दिया जाता है। मेरे दोस्तों, फिर कब्र के अंदर वो फरिश्तों को लाया जाता है जिनके हाथ में जहन्नम का लोहा होता है। और हमारे नबी ने फरमाया वो लोहा होता है जिसको जहन्नम में 3000 साल गर्म किया गया है। अरे लोहा लाया जाता है, बड़ी बड़ी चट्टानें लाई जाती है, कभी इसके सर को कुचला जाता है, कभी आंखों को फोड़ा जाता है, कभी जबड़ों को फाड़ा जाता है, कभी कब्र के अंदर जहन्नम की आग लगाई जाती है, जहन्नम के बिच्छू और सांप आते हैं। मेरे प्यारों, कौन बर्दाश्त कर सकता हम में से? नहीं, कोई तो होगा, नहीं कर सकते, बर्दाश्त कर सकते? पेट में इतनी पथरी को बर्दाश्त न कर सका, वो जहन्नम के लोहे को कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए नादान मत बनो मेरे प्यारों, ये नादानी छोड़ दो। कितने लोग क्या करते मालूम, दाढ़ी नहीं रखी, क्या बोलते मालूम, कुछ दिन के बाद, भाई इतना जल्दी मेरे को नहीं बोलने का, अभी तो मैंने जवानी में कदम रखा। तो मर जाएगा उसकी कोई गारंटी है? भाई मर जाएगा उसकी कोई गारंटी है? हम इंतजार करते हैं कि बाद में दाढ़ी रखेंगे, बाद में अपना कपड़ा बदलेंगे, हम इंतजार करते हैं कि बाद में जो होगा बाद में होगा। लेकिन अगर उससे पहले अल्लाह का बुलावा आया और कयामत में हमारे नबी ने सिर्फ इतना सवाल पूछा, ए मेरा उम्मती, दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था, आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद है। अब मेरे को एक बात बताओ, फजर की नमाज पढ़ी? जिन्होंने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, मैं नहीं बोलता, मेरे को कोई अथॉरिटीज नहीं बोलने की, मैं कुछ नहीं बोलता। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फजर की नमाज का आखिरी वक्त आता है, भाई फजर की नमाज, भाई जैसे 5:50 को फजर की नमाज का वक्त लग गया, जब आखिरी वक्त आता है और किसी ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, हमारे नबी फरमाते, अल्लाह की कसम, शैतान उसके बिस्तर पर आता है और उसके दोनों कानों में पेशाब करके चला जाता है। जिसने नमाज को छोड़ा और शैतान उसके कान में पेशाब करता रहा, वो दिन आएगा, मरेगा, आखिरी वक्त आएगा, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, बात खत्म कर रहा हूं, फैसला आपके ऊपर है। वो फतवा किसका होगा? उस अल्लाह का जो खिलाने पर आए तो खिलाए, जब फैसला करे नहीं खिलाऊंगा तो रोटी का टुकड़ा भी गले में नहीं उतर सकता, है ना? आपने देखा होगा कितने अस्पताल में पड़े हैं, हाँ, कहीं यहाँ से खाना पहुंचाया जा रहा, कहीं यहाँ सुराख करके खाना पहुंचाया जा रहा, कहीं यहाँ से बोतल चढ़ाई जाती। अल्लाह का फैसला हो गया, तेरे पास करोड़ों रुपये होंगे, लेकिन मेरा फैसला कि अब इस जुबान पर खाना नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ये अल्लाह रब्बे जलाल का फैसला, और अल्लाह की ताकत के आगे किसी की ताकत चलती नहीं। तो मेरे दो भाई हमारे नबी के पास पहुंचे, नबी का दर्जा कितना ऊंचा, नबी का दर्जा कितना ऊंचा कि हदीस की किताबों में और फिक़ह की किताबों में लिखा कि अल्लाह का जो अर्श है, अल्लाह फरमाते मेरे नबी का दर्जा तो मेरे अर्श से भी ऊंचा है। अल्लाह फरमाते मेरे नबी का दर्जा तो काबे से भी ऊंचा है। भाई मेरे नबी का दर्जा तो काबे से भी ऊंचा। मेरे दोस्तों, इसलिए एक बात कहता हूं,
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا حق ہمارے اوپر باقی ہے، کسی کا قرضہ لیا ہے، کسی کی زمین لی ہے، کسی کا پیسہ باقی ہے، کسی کا حق باقی ہے. یاد رکھنا میرے دوستو، یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ نماز، روزہ، زکات، حج، عمرہ، یہ جو کچھ کرتے ہیں قیامت میں اللہ دونوں کو بلائے گا اور کہے گا دنیا میں 500 روپیہ قرضہ لیا تھا، تیرے پاس تھا پھر بھی تو نے چکایا نہیں، اس کے بدلے میں تیری نمازیں اس کو دے دیتا ہوں. بھائی تیری ساری نمازیں اس کو دیتا، تیرا روزہ اس کو دیتا، تیرا حج اس کو دیتا، تیرا عمرہ اس کو دیتا. بتاؤ وہاں جب کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے میرے دوستو یہ بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کی میں داستان آپ کو سنا رہا ہوں، اتنے بڑے مفتی کہ ہمارے نبی نے فرمایا انت افقہ الامہ، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک مفتی آئیں گے، لیکن مفتیوں کا سردار اللہ نے تجھے بنا دیا ہے. میں مفتیوں کا سردار اللہ نے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ سنو فتویٰ، اگر کسی کے پاس طاقت ہے، معذور لولا لنگڑا نہیں ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے قسم خدا کی وہ مومن نہیں منافق بن چکا ہے. منافق سمجھتے ہو؟ مومن نہیں منافق، یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے، دل سے خدا نے کلمہ چھین لیا ہے. کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے، بہت بڑے پیسے مانگتا ہے، اب مجھے معلوم نہیں کہ واپس چکائے گا کہ نہیں چکائے گا، کیا میں اس کو دوں؟ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ پہلے معلوم کر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. تھوڑی دیر میں آ کر خبر دی کہ نہیں حضرت کبھی پڑھتا کبھی. کہا کہ مت دینا، اس لیے کہ جو خدا کو دھوکہ دیتا وہ تجھے پہلے دھوکہ دے گا. بھائی گناہ چھوڑ، آدمی سوچتا کہ گناہ کیسے چھوڑوں کیسے، ہے نا؟ جس کو شراب پینے کی عادت ہو گئی ہمیشہ پریشان، شراب چھوڑوں کیسے؟ ارے پریشان کہ نہیں؟ جس کو جوا کھیلنے کی عادت، کسی کو گالی بولنے کی عادت، کسی کو گٹکا کھانے کی عادت، سوچتا کیسے چھوڑوں. میرے دوستوں کبھی تعویذ لیتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. یہ کوئی علاج نہیں بھائی، یہ علاج میں آپ کو بتاؤں. علاج اللہ فرماتے ہیں تو نمازی بن جا، آٹومیٹک میں تیرا گناہ چھڑا دوں گا. ارے کہو نا سبحان اللہ. اللہ فرماتے تو نمازی بن جا، آٹومیٹک میں تیرا گناہ. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ فرماتے تو نمازی بن جا، پھر فکر مت کر، گناہ چھڑانا تو میری ذمہ داری. ہاں تو بھائی پڑھو گے نماز، کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک. دوسرا فائدہ، سب روزی کے لیے پریشان. ارے پریشان کے نہیں پریشان. مولانا صبح سے گیا رات آیا، معلوم نہیں گھر تو چلتا ہی نہیں. ارے نہیں چلتا نا گھر. میرے دوستوں قسم خدا کے علاج بتاتا ہوں، لیکن 1-2 دن کا نہیں، کرتے جاؤ. اللہ فرماتے تو کر لے، روزی کی فکر مت کرنا، میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا. میں روزی کون پہنچائے گا؟ اور اللہ پہنچائے گا تو قرضہ رہے گا، اللہ پہنچائے گا تو ٹینشن رہے گا، اور اللہ پہنچائے گا تو حرام ہوگی نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے تو بھی نماز پڑھ اور تیرے گھر کے ممبر بھی، اکیلا نہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اہلکا کا مطلب یہ تو بھی پڑھ، تیری بیوی بھی، تیرے بچے بھی، سب کو نمازی بنا دے. اللہ فرماتے ایک زمانے تک سب کو نمازی تو زمین پر بنا دے، میں چھپر پھاڑ کے روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا. ارے تو گنتا ہے، میں تو بغیر گینے لٹا دوں گا. ارے لٹائے گا کہ نہیں لٹائے گا؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ اور ایک آخری فائدہ بتا دو بھائی، سب کہو سبحان اللہ. اس لیے یہ تو بہت بڑا فائدہ اللہ نے اعلان کر دیا، تو نمازی بن جا، دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا، نمازی بن جا. تو نمازی بنے گا، تو مرے گا، میں جنت کا دروازہ کھول دوں گا. ایسا کھول دوں گا کہ اس کی ہوا تیری قبر میں بھی آئے گی. کیونکہ حدیث پاک میں لکھا، سنو کھول کر سنو، جو نمازی ہوگا اللہ اس کی ہر منزل کو جنت بنائے گا. اور جو بے نمازی ہوگا نا، یہ سنو، بے نمازی جب مرتا ہے نا، ارے جس نے نماز چھوڑی وہ مرتا ہے نا، اس کو بھی تو قبر میں ہی ڈالتے نا، اس کو بھی گھسل دیتے نا. ارے بولو نا، ہاں کفن پہناتے. لیکن آپ کو معلوم ہے جب اس کا جنازہ جاتا ہے نا، سب جنازہ لے کر جاتے ہیں نا، تو ہمارے نبی نے فرمایا جو زمین میں دفن کرنے والے نا، وہ زمین چلاتی آنا نہیں، ورنہ بہت بہت خطرناک ہوگا، بہت ڈینجر معاملہ ہوگا. لیکن وہ تو قبر کھودی ہے، وہاں پہ جا کے اس کو ڈال دیتے. حدیث میں لکھا ہے، سنو بچے بچیوں ماں بہنیں سب سنو، حدیث میں جیسا لکھا ہے کہ بے نمازی کو جیسے قبر میں رکھتے ہیں نا، سب سے پہلے فرشتے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیتے ہیں.
نمبر 2، جو کفن ہم نے پہنایا نا کفن، فرشتے آ کر اس کو پھاڑ کے ننگا کر کے کہتے جب دنیا میں نماز نہیں پڑھا تجھے شرم نہیں آئی، اب کائے کی شرم میں کفن پہن کر آیا ہوا ہے؟ پھر کیا ہوتا معلوم؟ حدیث میں ہمارے نبی فرماتے قبر میں جاتے نا، مرد ہو یا عورت ہو، نماز چھوڑے ہو، حدیث میں لکھا جہنم سے 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جاتا، لوہا ایسا نوک والا لوہا، اور کتنے سال گرم کیا جہنم میں، اور لا کر وہ جو ہے نا بے نمازی مرد یا عورت، اس کی آنکھوں کو ایسے پھاڑا جاتا ہے، آنکھوں میں ڈال کر اس کو کھینچا جاتا ہے، یہ دونوں جبڑوں میں ڈال کر اس کو پھاڑا جاتا ہے، پھر ہڈیوں کو کوٹا جاتا ہے، پھر پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، پھر قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، پھر قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں نماز نہ پڑھ کے تو نے اللہ کو ناراض کیا، تیرے سر کو کچل دیا جائے گا اور قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ رحمت عطا فرمائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ مغفرت عطا فرمائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ گھر میں محبت پیدا فرمائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ گھر میں تندرستی اور توانائی کے فیصلے کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے چھپر پھاڑ کے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کرے گا۔ تو اس پر ہم کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اور اگر یہ یقین ہوتا تو ہم نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، پورا مجمع بولو نا، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو کون کون تیار ہے؟ لیکن میرے دوستو یہ داڑھی جو ہے نا، داڑھی یہ جنت کا پیغام ہے، بولو جنت کا یہ ثبوت ہے کہ یہ آقا تاجدار مدینہ سے محبت کر لے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا 2 ثبوت پیدا کر لے تو نبی سے محبت کرتا ہوگا۔ نمبر 1 چہرے پر داڑھی ہوگی، یہ تیرے بدن کا ثبوت ہوگا کہ تو نبی سے محبت کرتا۔ نمبر 2 حضرت جنید بغدادی فرماتے ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد وہ ہے جس کی پیجامہ ٹخنوں کے، نہیں پورا مجمع بولے، جس کی پیجامہ ٹخنوں کے، اور بلند آواز سے جس کی پیجامہ ٹخنوں کے۔ عوام ابن اوشب فرماتے ہیں کہ ابھی میں قبرستان میں داخل ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی اور اس قبر کے اندر سے ایک انسان کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا، اس نے 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالی، پھر قبر میں سو گیا اور قبر پھر بند ہو گئی۔ عوام ابن اوشب فرماتے ہیں کہ میری تو حیرانی کا ٹھکانہ نہیں رہا، میں حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے جو گدھے کی طرح کہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی گدھے کی طرح آواز نکالتا پھر قبر میں سو جاتا۔ عوام ابن اوشب فرماتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا۔ روایت کے اندر ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ عوام ابن اوشب رحمت اللہ علیہ بستی والے سے پوچھتے آخر ایسا کیوں ہوتا؟ روایت کے اندر ہے بستی والے بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں بہت شرابی آدمی تھا، یہ شرابی آدمی تھا اور یہ شراب پی کر آتا تھا اور اس کی ماں اس کو سمجھایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عصر کے بعد شراب پی کر یہ پہنچا ہے اور آ کر شراب پی کر آیا، اس کی ماں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹے شراب کیوں پیتا ہے؟ تو اس نے شراب کے نشے میں کہا کہ اے ماں گدھے کی طرح کیا بول بول کرتی ہے، گدھے کی طرح کیا آواز نکالتی ہے؟ وہ بستی والے کہتے اسی رات اس کا انتقال ہوا اور برابر اس دن کے بعد سے عصر کا وقت ہوتا ہے یہ گدھے کی طرح چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قسم اللہ کی میرے دوستو ہمارے نبی کا پسینہ اتنا پیارا پسینہ کہ غریب صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول کچھ دے دو۔ ہمارے نبی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں لیکن ایک بوتل لے کر آ جا۔ وہ بوتل لے کر آیا، ہمارے نبی نے اپنا پسینہ اس بوتل میں رکھ دیا۔ میرے دوستو کتابوں میں لکھا وہ غریب صحابی مدینے کی گلی میں گئے، پورے مدینے کی گلی میں ایسی خوشبو آئی کہ سارے لوگ جمع ہو گئے، پوچھا کہاں سے آئی تو غیب سے آواز آئی یہ تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کرو، ارے اللہ کہے گا سجدہ کرو۔ وہ بے نمازی ہوں گے، کبھی فجر پڑھی کبھی نہیں پڑھی جیسے ہم لوگ کرتے، وہ سب بے نمازی ہوں گے اور اللہ کہے گا نماز پڑھو، ارے اللہ کہے گا سجدہ کرو۔ دیکھو تیرے ابا جنت میں چلے گئے، وہ تیرے چچا جنت میں چلے گئے، وہ تیرا پڑوسی جنت میں چلا گیا، اللہ کہے گا سجدہ کر لے تو بھی جنت میں جائے گا۔ اب سنو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، کون لوگ ہوں گے قیامت کے میدان میں؟ ابھی کون لوگ ہوں گے؟ بے نمازی ہوں گے نا، یہ کمر بولتے نا اس کو، کمر۔ اللہ یہاں پہ جہنم کا لوہا رکھے گا، بھائی اللہ یہاں پہ قرآن میں لکھا اللہ یہاں پہ جہنم کا لوہا رکھے گا، اور وہ لوہا اللہ رکھے گا جس کو اللہ نے جہنم میں 3000 سال گرم کیا ہوگا۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں بھائیوں سنو، اللہ یہاں کمر میں لوہا رکھے گا، 3000 سال گرم کیا لوہا رکھے گا، اور پھر اللہ کہے گا سجدہ کرو سجدہ کرو۔ دیکھو وہ سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے، تم بھی سجدہ کرو۔ بتاؤ سجدہ ہوگا؟ ارے سجدہ ہوگا؟
میرے سے سجدہ ہوتا نہیں ہے، اللہ میرے سے سجدہ ہوتا نہیں ہے. وہ یوں جائے گا رکوع کرنے جائے گا لیکن ایسا جلے گا، کہے گا اللہ سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے، میں سجدہ کیسا کروں؟ اس وقت اللہ کہیں گے اے میرا بندہ یہ مت بول سجدہ ہوتا نہیں ہے، آج میری قسم سجدہ کرنے دوں گا بھی نہیں. اللہ کہتا سجدہ کرنے نہیں دوں گا. تو کہے گا اللہ وہ سب جنت میں چلے گئے. اللہ کہے گا تیرے کان میں اذان کی آواز آتی تھی، تیرے کو نماز کا وقت معلوم تھا، تیرے گھر کے سامنے مسجد تھی، تو مسجد جا سکتا تھا. اللہ کہے گا جب تندرست تھا تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا، میری قسم آج ایسا مجبور کر دیا تو سجدہ کر بھی نہیں پائے گا. اور اللہ کہے گا فرشتوں اٹھاؤ، جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں. بولو جہنم کے سوا کوئی راستہ. یہ پوری بات قرآن میں لکھی ہے، پارہ نمبر 29. بولو جلدی جلدی بولو، پارہ نمبر سورہ قلم، بولو سورہ قلم، رکوع نمبر 2. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نیا پھل آتا سب سے پہلے آپ اس کو ہونٹوں سے لگا کر چوما کرتے تھے. آپ آم کو چوم لو گے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. ہمارے نبی وہ لیتے تھے اور اپنے ہونٹوں سے لگاتے تھے، چومتے تھے. کس کو؟ آم کو. آم کو چومتے تھے. کچھ اور مت سمجھنا، آم کو چومتے تھے. کتنے شہیدوں کا ثواب ہو گیا؟ پھر ہمارے آقا کیا کرتے تھے؟ وہی آم کو لیتے تھے، اپنی دونوں آنکھوں پر رکھتے تھے، 200 شہیدوں کا ثواب. بھائی گھوٹوں پر رکھا تو 100 شہیدوں کا ثواب. پھر ہمارے نبی اپنی دونوں آنکھوں پر، پہلے دائیں آنکھ پر پھر بائیں آنکھ پر رکھتے تھے، 200 شہیدوں کا ثواب ہو گیا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل کو کاٹتے تھے اور جو گھر میں سب سے چھوٹی عمر والا ہوتا اس کو دے دیتے تھے، یعنی گھر میں چھوٹے بچے کو دے دیتے تھے. 300 شہیدوں کا ثواب. ارے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پھر ہمارے نبی خود کھاتے تھے، گھر والوں کو کھلاتے تھے. کتنے شہیدوں کا ثواب؟ 400. اور جب ہمارے نبی کھا لیتے تھے تو ایک دعا مانگتے تھے، اللہ تو نے موسم کا پہلا پھل بتایا، جب تک یہ موسم رہے آخری پھل بھی ہمارے گھر میں نصیب کر دینا. یہ دعا مانگنی. کتنے شہیدوں کا ثواب؟ آم کے پیٹ میں جانے میں دیر ہوگی مگر 500 شہیدوں کا ثواب لینے میں دیر نہیں ہوگی. یہ شمر حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ شمر 4 مہینے تک پاگلوں کی طرح گھما ہے. پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا اور بیٹھ کے اس کو چاٹتا تھا. پاخانہ کرتا تھا، پیشاب کرتا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈال کے اس کو چاٹتا تھا اور سارے لوگ دیکھتے تھے، پتھر مارتے تھے، پاگلوں کی طرح گھومتا تھا. اور مرا تو کیسا مرا؟ بازار پہ کھڑا تھا. آج بھی تاریخ بتاتی ہے بازار میں کھڑا تھا، اچانک سور آئے، سور. اور لوگ کہتے وہ بازار میں کبھی سور نہیں آتے تھے، لیکن سور آئے اور سب کے سب اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس کی بوٹی الگ کر دی. اللہ نے بتایا جو نماز پڑھنے کا انکار کرتا ہے میرا عذاب ایسا آتا ہے کہ اسی کی ناپاکی اس کو کھلا کے مارتا ہوں. اللہ کے رسول پوری جماعت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے وہ بیٹھا ہے. کون بیٹھا ہے؟ وحشی بیٹھا ہے جس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے. بھائی ہمارے نبی کے تو چچا تھے نا، ہمارے نبی کو معلوم ہے میرے چچا کا قاتل بیٹھا ہے. ارے ہمارے نبی چاہتے نا ایک اشارہ کر کے لے جاؤ، تلوار لے جاؤ اور جاؤ پہاڑ کے پیچھے جاؤ. اکیلا ہے، میرے چچا کے بدن کے 11 ٹکڑے کیے تھے، اس کے 22 ٹکڑے کر کے میرے پاس لاؤ. کر سکتے تھے ایسا؟ بولو ہمارے نبی کر سکتے تھے. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ کسی کو نہیں بلایا. اسے کہ معلوم ہے سب غصے میں، ابھی تک سب کے دلوں میں غصہ. ہمارے نبی نے حضرت بلال کو بلایا. کیا وقت ہوگا میرے دوستوں، اللہ کا امتحان ہوگا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. ہمارے نبی نے کہا بلال یہ پہاڑ کے اوپر سے جاؤ، وحشی بیٹھا ہے، اسے کہو کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے جنت نصیب کر دے گا. کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے. کون کہہ رہے ہمارے، اور چپکے سے کہہ رہے. کس کو کہہ رہے؟ حضرت بلال بھی جا رہے. اب حضرت بلال جیسے گئے پہاڑ پہ سے اترے، وحشی نے دیکھا. وحشی سمجھ گیا اکیلا بلال نہیں ہے، ان کے ساتھ تو پوری جماعت ہوگی. وہ وحشی بھاگنے لگا. حضرت بلال اس کے پیچھے بھاگے اور حضرت بلال نے کیا کہا؟ اے اللہ کے بندے ٹھہر جا، مارنے نہیں آیا ہوں، میرے محمد نے کلمہ پڑھانے کے لیے بھیجا ہے. وحشی جب جا کر یہ کہا، اب میں کہتا ہوں وحشی نہیں، اب حضرت وحشی. کیا کہو گے؟ بولو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. کلمہ پڑھا، لیکن کیسے کلمہ پڑھا معلوم؟ بلال کو کہا لاؤ تمہارا ہاتھ لاؤ. بلال نے اپنا ہاتھ دیا. بلال کا ہاتھ بھی تو کتنا پیارا ہاتھ ہوگا. ہاتھ دیا، وحشی نے اپنا ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟
مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا خدا اتنا رحمان ہے. میں ضد کرتا گیا، وہ میری ضد کو پورا کرتا گیا. میں نام کہتا گیا، وہ مجھے ہاں کہلواتا گیا. حضرت بلال نے کہا چلو میرے نبی کے پاس چلو. حضرت وحشی نے کہا میں محمد کو چہرہ نہیں بتا سکتا، میں محمد کو چہرہ نہیں بتا، اور اگر میں نے چہرہ بتایا ان کو چچا یاد آ گئے. ایک بار نفرت سے دیکھیں گے خدا مجھے جہنمی بنا دے گا، ایک بار نفرت سے دیکھیں گے خدا جہنمی بنا دے گا. میرا خدا رحمان ہے، میرا خدا رحیم اور کریم ہے. میں ضد کرتا گیا، وہ مجھے معاف کرتا گیا. میرے دوستوں کچھ دن گزرے ہیں، یہی وحشی جنگلوں میں رہ کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے کب پڑھنا سورہ فاتحہ؟ نماز میں غلط. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ نے کہا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو، ہر نماز میں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو. 4 رکعت والی نماز تو بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، 3 میں بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، 2 میں بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، فرض میں بھی سورہ فاتحہ، سنت میں بھی سورہ فاتحہ، نفل میں بھی سورہ فاتحہ، واجب میں بھی سورہ فاتحہ، ادا میں بھی سورہ فاتحہ، قضا میں بھی سورہ فاتحہ، تراویح میں بھی سورہ فاتحہ، اشراق میں بھی سورہ فاتحہ، اوابین میں بھی سورہ فاتحہ، تہجد میں بھی سورہ فاتحہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رکعت میں کہا سورہ فاتحہ. ارے بھائی کیوں ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں میرے بندے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ اور اقرار کر لے کہ کرنے والا میں ہی ہوں. اور ہمارے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. نہیں پڑھے گا تو تیری نماز بھی مکمل ادا نہیں ہوگی. تو توحید کرنے